تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقالوا ما لی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا او یلقی علیہ کنز او تکون له جنة یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ احباب گرامی، قرآن عزیز فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی برکت کو بیان فرمایا۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جو اللہ کی برکت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جس چیز پر اللہ کا کلام اور اللہ کا نام پڑھا جائے اللہ اس میں برکتیں داخل فرما دیتا ہے۔ جیسے کہ بسم اللہ شریف کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کلمے، کسی کام یا کسی عمل کے شروع میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل میں برکتیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کا سر سے لے کر پاؤں تک پاک فرما دیتا ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع نہیں کیا تو نہیں پاک ہوتے مگر وہ اعضاء جن کو اس نے دھویا ہے۔ یعنی حکم وضو یا حکم طہارت تو اس کو مل جائے گا، لیکن وضو کی کما حقوق برکتیں اس کو اس وقت میسر آئے گی جب وہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو برکت کا معنی یہ ہوا کہ اضافہ، بڑھ جانا کسی چیز کا، یا اس چیز کا بہت سارے لوگوں کے لیے کفایت کر جانا، کافی ہو جانا۔ جیسے کہ رسول پاک کے معجزات ہیں کہ 7 کھجوریں تھیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے اور 3 لوگ میرے علاوہ تھے، یعنی ہم کل 4 لوگ تھے، 5ویں رسول اللہ تھے اور مسجد میں عبادت کر رہے تھے، مسجد میں نوافل پڑھ رہے تھے، ذکر فکر میں مشغول تھے۔ تو ہم نے شکایت کی حضور بھوک بڑی لگی ہوئی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے اپنی جیبیں چیک کی تو 4 بندوں سے 7 کھجوریں نکلی۔ کتنی کھجوریں نکلی؟ 7۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیچے رکھ کے اس کے اوپر ایسے دستے مبارک رکھا اور ایک طرف سے ہاتھ اٹھا دیا، فرمایا کھاؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے 43 کھجوریں کھائی۔ کتنی؟ 43۔ اور اتنی میرے باقی ساتھیوں نے بھی کھائی اور ہمارا پیٹ بھر گیا۔
جب رسول اللہ نے اپنا دست مبارک اٹھایا تو 7 کھجوریں نیچے پڑی تھیں. تو وہ جو کھجوریں ہیں وہ جو 43 کھجوریں ہیں، اور 43 کھجوریں ادھر آئی، 43 کھجوریں جو ہے وہ 7 کے علاوہ ہے. وہ کہاں سے آئی؟ تو برکت کا معنی ہے کسی کام میں برکت ہونا، کسی کے وقت میں برکت ہونا، کسی کے فعل اور عمل میں برکت ہونا. تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یعنی قرآن کا ایک نام فرقان ہے. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے. جو بندہ قرآن کا دامن تھام لیتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، کسی بھی صورت میں قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دیتا ہے. میں آج جس عنوان پر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ ہے ایک بندے کا، ایک انسان کا ذمہ کیا ہے. بیٹا پیچھے بندے کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا؟ یعنی مقصد تخلیق آدمی کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن میں آج اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے متحرک پیدا کیا ہے، حرکت کرنے والا، جاندار. یہ جو درخت ہے یہ بھی جاندار ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتے. ایک تعریف حضرت انسان کی یہ ہے کہ حیوان الناطق، باتیں کرنے والا حیوان. تو باتیں کرے بندہ لیکن کرے تو صحیح کچھ. بندے کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا حکم ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کے پاس سے گزرے تو اس کو دیکھا کہ ایسے ویلا بیٹھا ہوا. آپ نے بڑی ناراضگی کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور گزر گئے. پھر آپ کچھ دیر کے بعد، گھنٹہ 2 گھنٹے یا کچھ وقفے کے بعد پھر واپس اسی رستے سے گزرے تو وہ بندے نے ایک تیلا پکڑ کے، ایک لکڑی پکڑ کے، تو وہ زمین میں ایسی کھدائی کر رہا تھا. آپ نے فرمایا اب ٹھیک ہے. بالکل ویلا ہونا، بالکل نکارا ہونا، یعنی کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا یا تو بندہ دنیا کے کام میں مصروف ہو یا دین کے کام میں مصروف ہو. یا دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو یا دین کا کوئی کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. وہ جو برکت کی بات میں کر رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو خوب محنت کر. اب دیکھیں ترتیب کیا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تو فارغ ہو جائے تو خوب، پہلے جو کام کر رہا تھا اس سے جو فارغ ہو گیا اب محنت کر. محنت کا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تو عبادت سے فارغ ہو جائے، جب تو عبادت کر لے، عبادت کر چکے تو پھر کیا کر؟ دعا میں محنت کر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنے میں، طلب کرنے میں محنت کر. یعنی
محنت کرنے کا حکم ہے. اور کون سی محنت کرنی ہے؟ کوئی بھی محنت کر سکتا ہے. دنیا کے اعتبار سے پاکستانی جو قوم ہے پوری دنیا میں نکارا اور نکھٹو قوم ہونے میں سب سے اول درجہ اس کا ہے. اور پھر شکوہ روزگار کا بھی ہے، مہنگائی کا بھی شکوہ ہے. کچھ نہ کچھ یعنی کام کام کام، کچھ نہ کچھ بندے کو کرتے رہنے کا حکم ہے. اور میں قرآن شریف آپ کو اس پر قرآن پاک سے دلائل عرض کروں گا کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو حضور کی سنت ہے وہ بھی اس پر جو ہے وہ باقاعدہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو بیکار یا فارغ یا ویلے بیٹھ کر گزارا.